بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اس محفل میں قرآن کی نسبت سے سب کو جمع فرمایا اور ہمارے حافظ عمر صاحب جنہوں نے اپنی درد بھری کاوشوں کا ایک مختصر سا جائزہ پیش فرمایا. یہ ان کے عاشق قرآن ہونے کے ایک عملی شکل ہے. ہمارے شہر نے بڑی عظیم شخصیت کو جنم دیا. یہ شہر اپنی گناہوں صفات کی وجہ سے پورے ملک نہیں پورے عالم میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتا ہے. یہاں سے نامور شعراء نکلے، نامور ادباء نکلے اور نامور جو ہے مصنفین، مؤلفین، شہنشاہ. حضرت حمزہ بلنگی رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی اس علاقے میں گزری. تو خیر اس شہر کو کئی اعتبار سے جو ہے خصوصیات حاصل ہیں. ایک زمانہ ایسا گزرا کہ ہم لوگ سوچتے تھے کہ شاید یہ شہر اپنی تاریخ کو اور تاریخی شخصیات کے جنم دینے کو اور تاریخی شخصیات اس شہر سے جو ہے نکلنا بند ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ شخصیات کو جنم دینا اور شخصیات کا کسی علاقے سے عالم میں وجود پذیر ہونا، یہ سب اللہ کے مرضی اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ہمارا شہر علمی اعتبار سے ایک بلند مقام رکھتا ہے. دینی مدارس ہو، صحافت کے جو ہے اخبارات اور صحف ہو، یا اسی طریقے سے دینی خدمات ہو، اس کے اعتبار سے ہمارے شہر کو پورے ملک پر ایک نمایاں خصوصیت حاصل ہے. ہمارے حافظ عمر صاحب یہ بیچارے اپنے اتنی جذبات کو لیے ہوئے جو ہے اپنی حیثیت اور اپنے جو ہے مقام کے اعتبار سے خدمت قرآن میں لگے ہوئے. یہ ہر سال کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں. جب ابتدا میں انہوں نے یہ خاکہ میرے ذہن میں رکھا تو میں نے کہا کہ صاحب دیکھیے یہ کام تو بہت اچھا ہے، آپ جو ہے بک اسٹالوں کو جو ہے اپنے کابر کے نام سے جو ہے لگانا چاہ رہے ہیں. الحمدللہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسا تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں تھا. انہوں نے اپنی محنت اور کاوشوں سے قرآن کے معانی، مطالب، مفاہیم لیے ہوئے کتب اور تفاسیر کو جمع کیا اور ایک حال کو سجایا ہے. اللہ رب العزت ان کے ان عاشقانہ جذبات کو قبول فرمائے اور اسی کو پورے شہر نہیں پورے عالم کے لیے اپنے قلوب کے زینت کا ذریعہ بنائے. لوگ یہاں سے کتابیں لے جائیں اور قرآن کو پڑھے اور پڑھائیں. 2 منٹ میں صرف ایک بات ذکر کر کے بات کو ختم کریں گے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کی ابتدا میں ایک باب بیان قائم کیا. سب سے پہلے باب کیف کان بدء الوحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوگی. اس پر محدثین کلام کرتے ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے سامنے تو بہت سے اور ابواب بھی تھے، تو ان سارے ابواب میں صرف ایک باب کہ بھئی اللہ کے رسول پر سب سے پہلے وحی کیسے آئی، وحی کی ابتدا. اس کو عنوان بنا کے آپ نے اپنی کتاب کو عظیم الشان کتاب کا افتتاح کیوں کیا. اس پر محدثین نے لکھا کہ وحی جو ہے یہ دنیا میں خیر و بھلائی آنے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے. جتنی بھی خیر و بھلائی، جتنے علوم و فنون اور جتنے معانی اور مطالب اور مفاہیم دنیا میں علوم آئے ہیں وہ سب وحی کے ذریعہ ہے. اس وجہ سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اور ابواب کو ترجیح نہیں دی، بلکہ باب کیف کان بدء الوحی سے اس کو شروع کیا. اور ظاہر سی بات ہے
کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ دوستوں اس کے ایک ایک حرف ہمارے لیے نعمت ہے. اب بتائیے کہ جس کتاب کو چھونا عبادت، دیکھنا عبادت، پڑھنا عبادت، سمجھنا عبادت، اس کو عملی طور پر اختیار کرنا عبادت، سینے میں بسا لینا، بٹھا لینا ایسی عبادت، ایسی بے مثال عبادت حفظ قرآن. تو قرآن ہی صرف ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے امت ہر قسم کے خیر اور بھلائی حاصل کر سکتی ہے. اور قربان جائیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کہ انہوں نے ایک حدیث، اپنے ایسے کلمات قرآن اور حدیث کے بارے میں ذکر کیے کہ قرآن اور حدیث کا اس سے بڑھ کے تعارف ہی نہیں ہو سکتا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت آپ نے فرمایا ترکت فیکم شیئین یا ثقلین، کہ میں دو عظیم چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی، جب تک کہ تم ان کو پکڑے رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد پھر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. کتاب اللہ و سنتی، اور کتاب اللہ و سنت رسول، یہ دونوں الفاظ ہیں کہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت. احادیث اور قرآن، کہ یہ قرآن آج یہ زندہ جاوید کتاب ہے. اور اسی کتاب کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت قرآن یہی ہے. یہ ہمارے حافظ عمر صاحب نے جو کام کیا یہ حفاظت قرآن، کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے. خیر تفصیلی بات کرنا نہیں ہے، بس حاصل یہ ہے دوستوں کہ ہمارے حافظ صاحب نے تو اس حال کو سجایا ہے اور قرآن کی نسبت سے اس کو قائم کیا ہے. اب ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ ہم ان تفاسیر کو دیکھیں اور ان کتب کو دیکھیں کہ جو ہمارے اکابر کی نسبت لیے ہوئے ہیں اور اس سے خوب استفادہ کریں. اب یہ 10 دن تک کے یہاں پروگرام بھی چلتے رہیں گے. ہم نے ایک مشورہ ان کو یہ بھی دیا تھا کہ بھئی جو پروگرام اس میں چلائے جائیں اس میں بطور خاص جو ہے نوجوانوں کو اور نوجوان جو ہے بچیوں کو مدعو کیا جائے، اور ایک خاص موضوع پر جو مقرر صاحب ہے ان کو خاص موضوع دیا جائے، بس اسی موضوع پر وہ بات کریں، ادھر ادھر کی بات نہ کریں. تو اب یہاں پروگرام بھی چلیں گے، دن میں بھی چلیں گے، رات میں بھی چلیں گے. تو ہمارا اب اپنا کام یہ ہے کہ ہم لوگ بطور خاص ابھی جو حالات کے اعتبار سے مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہے، یہ ایک خطرناک قسم کی چیز ہے. اس کا ہمیں سنجیدگی سے جو ہے ایک نوٹس لینا اور اس کے بارے میں ہم کو منظم طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی جو قرآن سے اور حدیث سے متعلق جتنی تحریکیں اور جتنی جو ہے اس قسم کی مجلس سے سجتی ہے، اس میں ہم نے حافظ صاحب سے بطور خاص اس کی جو ہے گزارش کی کہ بھی نوجوان بچوں اور بچیوں کو بلایا جائے. اب ہمارے پاس جب عورتوں کے پروگرام رکھے جاتے ہیں تو بوڑھی عورتیں آگے بیٹھ جاتی ہیں. اب بیچاری جو ہے ٹھیک ہے جو کچھ بھی سمجھا دیے، ہاں مولانا نے بہت اچھا کہا، سن کے جا کے وہ اپنا کچھ کام کر نہیں سکتی، بیچاری جا کے بات کرے گی. لیکن نوجوان بچوں اور بچیوں کو اگر بلایا جائے اور ان کے سامنے سارے مسئلے رکھے جائیں اصلاح معاشرے کی جو ہے موضوع پر، تو اس کے اچھے فائدے نکلیں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو ہے عمل کی توفیق دے. اور ہمارے حافظ عمر صاحب نے جو بیچارے عاشق قرآن ہے، ہر زمانے میں مفسر قرآن جو ہے عامل قرآن اور داعی قرآن اور محبین قرآن، عاشقین قرآن، یہ سب لوگ ہر زمانے میں رہتے ہیں اور اپنے اپنے اعتبار سے حفاظت قرآن کا ایک فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت قرآن کے فہمی اور قرآن کے جو ہے عمل کو عام کرنے اور اس کی حفاظت کے سلسلے کی جو ادنا کوشش ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے حافظ صاحب کو ہمت دے، حوصلہ دے کہ یہ آگے بڑھ کے اس قسم کے جو ہے تحریکیں اور اس قسم کی جو ہے مجلسیں سجاتے رہیں اور قرآن کے جو ہے عاشقین، محبین اور جو ہے عاملین، داعین میں اللہ رب العزت ان کو شامل کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
حالات وہاں تو چلتے پھر تو قرآن ہے لیکن پھر بھی جزاک سب میرے اساتذہ ہیں اساتذہ میں شمار ہوں میرے شریعت مفتی مجد الدین قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن حدیث فیسٹیول کے لیے حالت حضرہ کے لیے مسلمانوں کے لیے اور تمام عالم کی خواتین کے لیے بچوں کے لیے سب کی دعا فرمائیں جزاک آپ آئے میرے لیے یہ سب بڑے اجازت ایک منٹ مار محمد شفیع صاحب ہمارے شکیل صاحب کو شعر اور گل پیش کر رہے اور قرآن ہاؤس کی جانب سے میں حافظ عمر شکیل صاحب کو قرآن کا تحفہ پیش کروں جزاک اللہ سر دل شکستہ دل بدل دے شاد اور جی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے میرے بہت ہی میرے لیے قابل احترام ہیں اور اس وقت جو ہے تو الحمدللہ مہاراشٹر پردیش کارگزار صدر بھی ایم آئی ایم کے مولانا محفوظ الرحمان فاروق صاحب جو مولانا رابع صاحب کے خلیفہ ہیں، مولانا صدر المدرسین اور مسیح مراٹھواڑہ نسیم افتاحی صاحب،
جی قاضی نوید آئے کیا؟ اچھا اچھا شارق صاحب ایشیا ایکسپریس کے ایڈیٹر ان چیف، اور ساتھ ہی جو ہے تو ہمارے شہر کے امام صدر بھی کہ مولانا صدر الحسن مدنی جیسی شخصیت ہمارے پاس میں ہے، جنہوں نے آج کے دور میں اس دور میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے اور بہت عام فہم زبان میں۔ اللہ اسے قبول آپ آئے پہنچے، میں آ رہا ہوں آپ افتخار میرے لیے یہ ہے کہ میں نے ایک آواز لگائی الحمدللہ بعض احباب بعض معززین میرے لیے میرا دعوت نامہ بھی نہیں پہنچا، میرے حالت مجبوری میں۔ الرحمن الرحیم، محترم ناظرین کرام، یہ قرآن و حدیث کا فیسٹیول آج 13 اگست کو بعد نماز جمعہ یہاں عباس ہال میں علماء کرام اور ان کے سرپرست مفتی معیز الدین صاحب اور مولانا محفوظ صاحب کے ہاتھوں اور مہمانان کرام کے دست مبارک سے آغاز ہوا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے جو ساری انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ میری تمام انسانوں سے درخواست ہے کہ یہ قرآن ہدی للناس، یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن و حدیث سے پوری امت کو نہیں، پوری انسانیت کو مستفید فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ عمر صاحب کو اس موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے دور میں جیسے کہ موبائل کا دور ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس پروگرام سکسیس ہوں گے؟ موبائل کے شوقین ہیں لوگ آج۔ جی، قرآن کریم میں موبائل کے دور میں ضرورت ہے اس بات کی کہ بہت سے نوجوانوں کو موبائل کے غلط استعمال نے اپنی راہ سے ہٹا دیا ہے۔ اگر ان کو راہ پر لانا ہے تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان کا تعلق اور ان کا رابطہ قرآن کریم سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اثر ہوگا اور فرق ہوگا اس سے۔ حافظ عمر صاحب، یہ بتائیے کہ جو قرآن فیسٹیول آپ نے نام دیا ہے، آپ کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے اس فیسٹیول کو آرگنائز کرنے کا؟ سب میرا ایک بنیادی طور پہ جو ایک مقصد وہ یہ ہے کہ قرآن کسی نہ کسی اس چرچا میں رہے اور قرآن کی دعوت عام ہو اور قرآن کا پیغام اور قرآن کا نام ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جائے، ہمارے بچوں کے، ہمارے بڑوں کے، ہمارے آنے والی جنریشن جو بھی ہے ان کے ذہنوں میں جو ہے تو قرآن کا ایک نام اور اس کا پیغام اس تک پہنچے۔ جیسا کہ شارق سر آپ نے ابھی ایک سوال کیا کہ فیسٹیول، قرآن فیسٹیول کیا مقصد، تو یوں سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ میں اپنے مقصد میں کچھ حد تک کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ بتائیے کہ کتنے پبلیکیشن ہاؤس کو آپ نے یہاں پر جگہ دی؟ میں نے 30 علماء اکرام جنہوں نے قرآن کا اردو، عربی سے اردو، ہندی، مراٹھی یا انگلش میں ترجمہ کیا ہو، ایسے 30 علماء اکرام کے تراجم جو ہے تو قرآن کے میں نے یہاں اس فیسٹیول میں رکھا ہے۔ اچھا، کتنے اسٹالز لگے ہیں یہاں پہ ابھی 24 اسٹال ہے سر۔ اور یہ کب تک چلنے والا ہے فیسٹیول؟ یہ 25 تاریخ تک چلنے والا، 25 اگست۔ جی، آپ مسلمانوں نے اورنگ آباد سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہوں گا کہ میری ایک چھوٹی کوشش ہے قرآن کی نسبت پہ، جیسے کہ ہمارے ہمارے دن آج جڑے ہیں تو مسلمان بھی مجھ سے یہاں سے جڑے اور ان اسٹال پہ آئے، ہمارے اکابرین نے جو محنتیں کی ہے قرآن کے تعلق سے اسے اپنے گھر میں لے جائیں اور ہم اپنے گھر کو مسجد بنائیں۔ یہ ایک میری کوشش ہے کہ ہم اپنے گھر کو اسلامی۔ قرآن شریف کے علاوہ احادیث کی بھی کچھ کتابیں؟ جی ہاں، موجود ہے، احادیث کی کتابیں بھی ہیں اس فیسٹیول میں، صحاح ستہ سے لے کے معارف حدیث وغیرہ بھی ہے مولانا شبلی نعمانی کی۔ اس کے علاوہ سیرت النبی پر بھی بہت سا ذخیرہ ہے، فقہ ہے، فتاوے ہے اور بہت سی کتابیں الحمدللہ اس فیسٹیول کے اندر ہم نے مہیا کی ہے۔ جزاک